ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ حضرات بکار، رمضان المبارک کا مہینہ آج جس کا 16واں روزہ ہے، میں اور آپ اپنا احتساب کریں کہ جو روزے اور رمضان کا مقصد تھا وہ کس حد تک پورا کر چکے۔ آپ رمضان کو ایک طرف رکھ کے اس سے قبل قرآن مجید کی ابتدا کو پڑھیے کہ پوری امت مسلمہ نفلی نماز ہے، فرضی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نہ رکعت نہ نماز۔ تو سورہ فاتحہ کا جب ترجمہ معنی مفہوم جب دیکھتے ہیں تو اللہ کی تسبیح و تحمید کے بعد رب سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے وعدے کے بعد ایک بنیادی دعا ہے، وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط مستقیم کی دعا ہے انعام یافتہ لوگوں، انبیاء و صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے کی دعا ہے، اور یہود و نصارہ کے راستے سے پناہ ہے۔ اب ہدایت کی دعا پوری کائنات اور پوری دنیا کی امت مسلمہ مانگ رہی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ البقرہ کی ابتدا پہلی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ ہدایت کے طلبگاروں سنو، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو اس کتاب سے اگر تم نے جو ہدایت صراط مستقیم کی اور ہدایت کی دعا مانگی تھی ھدی للمتقین، تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ رب وعدہ کرتے ہیں، رب اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں ہدایت عطا کر دے گا اور صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو سمجھ آتی ہے کہ تقوی جو ہے یہ صرف رمضان نہیں، ہر چیز کی بنیاد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی تعریفات مختلف علماء کرام نے، صحابہ کرام کے مختلف انداز میں، تو اس کی تقوی کی تعریف کے اوپر جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ صحیح البخاری کے اندر قول ہے، فرماتے ہیں کہ لا یبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یدع ما حاک فی الصدر۔ تقوی یہ ہے کہ بندہ تقوی کی حقیقت کو پہنچتا ہی نہیں یہاں تک کہ جو اس کے سینے میں کھٹکتا ہو کہ یہ غلطی ہے، گناہ ہے، جب تک بندہ اس کو چھوڑ نہ دے بندہ تقوی کی حقیقت کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اور ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا کہ کامل تقوی یہ ہے کہ تم اللہ سے اس انداز سے ڈرو کہ بعض مقام پہ تمہیں حلال چیزیں بھی چھوڑ دینی ہیں صرف تقوی کے لیے، کہ تقوی کہتا ہے تو ان حلال چیزوں سے پیچھے ہٹ جانا۔ اور اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تقوی کی تعریف اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ یعنی شبہ والی چیز کو چھوڑتا ہے وہ واضح گناہ والی چیز کو بہت زیادہ ترک کرتا ہے، کہ یہ گناہ ہے، اس میں شک و شبہ ہے، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ واضح گناہ بھی ترک کر دیتا ہے۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص شبہ والی چیز کا ارتکاب کرتا ہے
کہ پتہ نہیں یہ حرام ہے یا حلال ہے، یہ گناہ ہے کہ نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شبہ والا گناہ والا کام بندہ کر لیتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ واضح گناہ والی چیز میں پھنس جاتا ہے، وہ واضح گناہ بھی کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تقوی کی تعریف کی ہے وہاں شبہ والی چیز سے روکا ہے، اور دوسرے مقام پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا من واقع فی الشبہات واقع فی الحرام، جو شبہ والی چیز میں داخل ہو گیا وہ حرام چیز میں داخل ہو گیا۔ تو اب میں اور آپ اپنا احتساب کرتے ہیں کہ رمضان کا مقصد ہی لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ رمضان سے قبل اب 16واں روزہ رب کی توفیق سے رکھا ہے، تو اس سے قبل میں دیکھتا ہوں کہ جو میں پہلے گناہ کیا کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، کیا وہ گناہ میں نے چھوڑ دیا؟ ہر کوئی اپنا احتساب کرے گا۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، یہ جو بھی شخص اپنے گناہوں کا اپنا احتساب کرتا ہے، نیکی کی ثواب کی نیت بھی رکھتا ہے، گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ بندہ روزہ اس نیت سے رکھتا ہے اور پھر گناہ والی چیز سے بچتا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، میں دیکھتا ہوں، آپ دیکھیں، سامعین و ناظرین سب دیکھیں کہ کیا پہلے جو جھوٹ بولتا تھا کیا مسلمان جھوٹ چھوڑ چکا؟ جو پہلے ملاوٹ والے کام کرتا تھا کیا اس نے ملاوٹ کرنا چھوڑ دی؟ جو پہلے موبائل کا گندا استعمال کرتا تھا، جوانوں سے لے کے بوڑھوں تک، عورتیں مرد بڑے چھوٹے، میں کہتا ہوں یہ ایک ایسی وبا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا اس سے چھوٹی ہے، اس سے بڑی وبا یہ موبائل ہے جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ تقوی، رمضان، قرآن، کیا رمضان کی حالت میں نے موبائل کا گندا استعمال چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ میں نے موبائل کے اوپر گندی فلمیں، گندے ڈرامے، گانے اور دیگر لغویات کو دیکھنا چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ اگر چھوڑا ہے تو پھر رب کا یہ فضل و انعام ہے، میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں، نیکی سے رب کی توفیق سے ہے۔ اور اگر نہیں چھوڑا تو پھر میں اور آپ اپنے روزے کا بھی احتساب کریں، اپنے روزے پہ غور کریں کہ میرے روزے کا کیا بنے گا۔ پھر سود کھانے والا کیا اس نے سود کو چھوڑ دیا؟ کیا غیبت کرنے والے نے غیبت کرنا چھوڑ دی ہے؟ کیا جھوٹ بولنے والے نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے؟ جتنے رشتہ داری کو توڑا تھا، قطع رحمی کی تھی، وہ رشتہ داروں کو نہیں بلاتا تھا، کیا رمضان آنے پہ اس نے صلح کر لی ہے؟ جو ہمسائے کے ساتھ لڑتا تھا کیا اس نے ہمسائے کے ساتھ صلح کر لی ہے؟ جو ہمسائے کا حق کھانے والا تھا کیا اس نے وہ حق کھانا چھوڑ دیا؟ کیا جس نے کسی کی زمین کو ناجائز ہتھیایا تھا، رمضان آیا اس نے اللہ کے لیے اس کو واپس دے دیا؟ کیا ایسا ہوا ہے؟ اور کیا جو شخص شراب پیتا تھا وہ رمضان میں اس سے گناہ سے توبہ کر لی ہے؟ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلانیہ باغی تھا، نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، قرآن بھی نہیں پڑھتا تھا، کیا روزہ رکھنے کے ساتھ وہ قرآن، قیام اللیل اور نماز کا پابند ہو چکا ہے؟ اگر عزیز بھائیوں، میں اور آپ سب اگر دین اسلام کو دل سے قبول کرنا شروع کر دیا، رات اور دن کتاب و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش شروع کر دی، تو پھر یقین کر لیجئے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کا دنیا میں اجر و ثواب دیا کہ ہم آج صراط مستقیم پہ اور تقوی جیسی عظیم دولت سے ہم کنار ہو چکے۔ یہ محض اللہ کے فضل سے ہے۔ میں اور آپ اب کوشش کریں گے کہ تقوی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی کے فوائد، جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں نا تو آپ کو 20 آیات ایسی ملیں گی، اور تقوی کے جو انعامات ذکر کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرات جو مومنوں کی مائیں ہیں، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ احزاب پڑھیے، اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم جیسا کوئی بھی نہیں ہے، کائنات میں جتنی بھی عورتیں ہیں تم جیسی نہیں ہیں، تم اعلیٰ و افضل نبی کی بیویوں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اور آگے لفظ کیا ہے قرآن کے؟ اللہ فرماتے ہیں ان اتقیتن، اگر تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ تو اللہ فرماتے ہیں نبی کی بیویوں تم جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ نبی کے جو آپ کے یار ہیں، جو اصحاب ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، آپ کے نبی کے صحاب جو ہیں، آپ کے یار جو ہیں، وہ اللہ کے گروہ ہیں، اللہ کی جماعت ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ان کو اپنی جماعت قرار دیا ہے، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تو ان کے دلوں میں تقوی پایا، تو اللہ نے انہیں حزب اللہ قرار دیا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ مطلق طور پہ پوری مسلمانوں کی جماعت کو اور پوری دنیا کے لوگ کو اللہ فرماتے ہیں
تعاونوا علی البر والتقوی، لوگوں نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ اور جو شخص متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، ایک مقام ایسا آئے گا جس پہ ہر ایک کو گزرنا ہوگا، پل صراط، جس کے بارے میں آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ وہ تلوار سے تیز، بال سے باریک، اور وہ مقام ایسا کہ بڑے بڑے وہاں جا کر اور اس پل صراط کی کیفیت کو سوچ کے پڑھ کے آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، حتمی فیصلہ ہو چکا کہ ہر کوئی پل صراط سے گزرے گا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، ہم اس پل صراط سے جن لوگوں کو گزرنے کی توفیق دیں گے اور نجات دیں گے، وہ کامیابی سے پل صراط سے گزر جائیں گے، وہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور جو ظالم لوگ ہوں گے، جو دنیا کے اندر فسق و فجور میں اپنی زندگی گزارنے والے ہوں گے، اللہ فرماتا ہے گھٹنوں کے بل ہم ان کو وہاں سے پل صراط سے کھینچ کے جہنم کے اندر داخل کر دیں گے۔ اور دوسرے مقام پہ سورہ مریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ جنت جو ہے ہم نے اپنے بندوں میں جو متقی اور پرہیزگار ہیں، ہم نے اس جنت کو ان کو وارث بنایا ہے۔ اور آگے اللہ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑو بھاگو اور آؤ اللہ کی طرف مغفرت کرتے ہوئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے، اور جنت کی طرف آؤ عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، رب نے یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں ان پہ کوئی خوف اور کوئی غم نہ ہوگا، وہ دنیا آخرت میں امن والی زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ اور آگے اللہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں سورہ انفال کے اندر ان اولیاءہ الا المتقون، جن اولیاء کو خوف اور غم نہیں ہوگا وہ متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ متقی پرہیزگار ہیں لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، اللہ دنیا کی زندگی میں بھی ان کو خوشخبریاں اور آخرت کی زندگی کے اندر ان کو امن و سکون کے ساتھ اللہ اپنی جنتوں میں داخل کریں گے۔ اور ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتقین، یہ دنیا کا اصول ہے عزیز بھائیو، ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ جس کی شہرت ہے، جس کا مقام ہے، یا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عظیم عزت سے نوازا ہے، وہ مجھ سے محبت کرے، میں اس کے قریب بیٹھوں۔ لیکن یہ تو مخلوق ہے عزیز بھائیو، آج نہیں تو کل جدا ہو جائے گی، تو اس محبوب کا کیا کہنا کہ جس سے محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ کے اندر ان اللہ یحب المتقین، اور دنیا کائنات کے لوگوں، اللہ جن لوگوں سے دنیا میں محبت کرتے ہیں ان میں وہ متقین اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، یقیناً اللہ تعالیٰ متقی بندے اور جو غنی ہے اور پوشیدہ نیکیاں کرنے والا متقی بندہ ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، جان لو کہ ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ متقی اور پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ آخر میں ایک دو بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جو متقی پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک آیہ مبارکہ کے اندر جو انعام دو ذکر کیے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بناتے ہیں۔ یہ مشہور و معروف واقعہ جو سکول کی ابتدائی کتابوں کے اندر بھی، غار والا واقعہ، یہ غار کے اندر جو پھنسے ہوئے تینوں افراد ہیں وہ اپنا تقوی، اپنا خوف، رب سے ڈرنا ذکر کر رہے ہیں۔ لمبی روایت صحیح البخاری کی ہے کہ وہ تینوں نے جو رب کے سامنے ذکر کیا، والدین کے احترام کا ذکر کیا، ایک واضح طور پہ عورت راضی ہو چکی گناہ پہ، لیکن اللہ تجھ سے ڈرتے ہوئے میں اس سے پیچھے ہٹ گیا، اور ایک بہت بڑا مال اور ایک بہت بڑا ریوڑ میرے پاس تھا، آنے والے نے سوال کیا تو اللہ میں تیرے ڈر سے میں نے اس کو واپس دے دیا۔ یہ لمبی روایت ہے۔ تینوں کے اس ڈر اور تقوی کو رب نے قبول کر کے اس غار کے منہ کو کھول کے تینوں کو آزاد کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، دنیا میں جس بھی مصیبت پریشانی کے اندر مومنو تم ہو، تم تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں ہر مصیبت سے نکال لے گا۔ اور ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ، یہ
باہلا قبیلے سے تعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، لمبی روایت ہے، اسلام قبول کیا، واپس جب قبیلے میں لمبا سفر کیا تو قبیلے والوں کے پاس واپس آئے، قبیلے والوں کو کہا کہ میں تھکاوٹ ہے سفر کی، کھانے پینے کے لیے قبیلے والے نے وہ حرام جو چیزیں معمول کے ساتھ ہی سامنے رکھیں۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں مسلمان ہو چکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو میں حرام چیزوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ تقویٰ پرہیزگاری کا عالم دیکھیے۔ قبیلے والوں نے کہا یہ بے دین ہو گیا، بھوکا مرے گا پیاسا مرے گا، کچھ نہیں دیں گے تجھے۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تپتی ہوئی ریت پہ لیٹ گئے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد قبیلے کے سردار آئے، دیکھی حالت، انہوں نے پوچھا یہ کیا کیا ہے تم نے؟ انہوں نے بتلایا کہ ایسے ایسے آیا ہے، اس کے سامنے کھانا رکھا ہے، پینے کی چیز رکھی ہے، اتنے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں یہ حرام چیزیں نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا۔ سرداروں نے کہا، قبیلے کے بڑوں نے کہا چلو اس سے بات بعد میں کریں گے، اس کو حلال کھلاؤ پلاؤ، بات بعد میں کریں گے۔ تو جب اٹھایا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کہا کہ آؤ جو تم کہتے ہو تمہارے سامنے کھانے پینے کے لیے رکھتے ہیں، اس کو کھاؤ پیو۔ تو اس وقت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم واللہ یطعمنی ربی و یسقین، مجھے اللہ کی قسم میرے اللہ نے مجھے کھلا بھی دیا ہے پلا بھی دیا ہے۔ باہلا قبیلہ سارے کا سارا بول اٹھا کہ یہ کیا کہنا، ہمارے سامنے تو ریت پہ لیٹا ہوا، اور تجھے کون کھلانے والا کون پلانے والا ہے؟ اور روایت کے الفاظ ہیں ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیٹ سے کپڑے کو اٹھایا، قبیلے والوں نے دیکھا کہ جیسے کھانے پینے والے بندے کا پیٹ بڑھ جاتا ہے، پیٹ بڑا ہوا، سارے قبیلے والوں نے بیک زبان ہو کے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ تقوی کی برکات ہیں۔ عزیز بھائیو، اگر میں اور آپ بھی اگر آج اپنے رب کی قربت اور تقوی جیسا عمل اپنی زندگی میں لائیں گے تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر اصول دے دیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کی قربت صرف تقوی سے ہے، اس کے علاوہ رب کی قربت کسی صورت میں ملنے والی نہیں ہے۔ اور دوسرا جو انعام دیا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، کہ رزق اللہ وہاں سے جہاں تو کوئی گمان بھی نہیں کرتا، جیسے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے ہیں کہ اللہ نے وہاں سے رزق دیا کہ وہ گمان بھی نہیں بندہ کر سکتا، کسی نے دیکھا نہیں کہ کیسے اللہ نے کھلا اور پلایا ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مشہور و معروف واقعہ کہ وہ بکریوں کے چرواہے کے پاس اس کو کہا کہ بکری کھانے کے لیے دو، تو اس نے کہا کہ میں اس ریوڑ کا مالک نہیں، میں تو غلام ہوں، یہ مالک کی بکریاں ہیں، میں چرانے کے لیے آیا ہوں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور امتحان اس کو یہ بات کہی کہ تو بکری دے دے، مالک کو کہہ دینا ریوڑ جا رہا تھا، بھیڑیا آیا بکری کھا گیا، تو یہ عام سی عرب میں بات تھی، تو کہہ دینا اس کو۔ تو اس بکریوں کے چرواہے نے جو جواب دیا تھا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے جملہ سن کے گھر آنے تلک وہ جملہ نہ بھولے اور جملہ چھوڑا نہ۔ اس نے کہا کہ یہ بتاؤ بکریوں کا مالک تو یہاں موجود نہیں، این اللہ، یہ بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بکریوں کے چرواہے کا یہ جواب سنا، روزہ بھی رکھا ہے اور رب کا خوف کھاتے ہوئے بکری بھی نہیں دی، اور یہ کہا کہ مجھے مالک نہیں دیکھ رہا دنیا کا، حقیقی مالک اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب واپس آتے ہیں اس کے مالک سے ملتے ہیں، اس نے کہا ایسا اچھا غلام ملنے کو نہیں، میں نہیں بیچوں گا۔ کہا جو منہ سے مانگتا ہے مانگ۔ اس کو بھاری قیمت کے ساتھ خریدا، ریوڑ بھی پورے کا پورا خریدا، اور اس کو بلا کے کہا کہ تیرے مالک سے میں نے تجھے خرید لیا ہے، جا آج کے بعد یہ ریوڑ بھی تیرا ہے اور میں تجھے اللہ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ تیرا وہ جملہ این اللہ، یہ تو عبداللہ ابن عمر، یہ تو بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ تو عزیز بھائیو، دوستو، بزرگو، آؤ انہی باتوں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ رمضان کا مقصد تقوی ہے۔ وہ تقوی اور پرہیزگاری اگر میری اور آپ کی زندگی کے اندر آ گئی تو یقین کر لیجئے کہ اللہ نے میرا اور آپ کا روزہ قبول کر لیا۔ اور اگر روزے کے ساتھ روزہ بھی رکھا ہے اور ہر گناہ بلا جھجک کیے جا رہے ہیں، کوئی چھپ کے، کوئی سامنے، کوئی موبائل کی صورت میں، کوئی اس کے علاوہ، تو پھر میں اور آپ فکر کریں، اپنے رب کے سامنے روئیں۔ ابھی زندگی میں رمضان کے روزے باقی ہیں، آج سے اپنے رب کے سامنے رو کے ہر گناہ سے معافی مانگ کے
ایک اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کا اور تنہائی کے اندر اپنے رب کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو متقین اور پرہیزگاروں کے اندر شامل کر لے، اور اللہ جو سلوک دنیا کے اندر متقی پرہیزگاروں کے ساتھ کرتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ بھی کرے، اور جو کل قیامت والے دن اللہ متقیوں کے ساتھ کرے گا اللہ ہمارے ساتھ بھی سلوک کر کے بغیر حساب کے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔